جو لوگ یہ 5 اعمال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور جو یہ 5 اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں عذاب دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، موت ہر کس کے لیے اس کی زندگی سے بہتر ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار۔ اگر وہ نیکوکار ہے تو پھر اس کے لیے اس ارشاد خداوندی سے مزدہ ہے، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا، اور اگر بدکار ہے تو پھر اس کے لیے اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہی ہیں ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو مہلت انہیں صرف اس کے لیے دے رہی ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر ذلت آمیز عذاب ہے۔ حضرت ابو مالک عشرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے پروردگار عالم، جیسے میری رسالت پر ایمان و یقین ہے اس کے دل میں موت کی محبت جا گزرے فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میری وصیت و نصیحت اگر تمہارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے گناہ میں موت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یعنی کسی برادر دین کے اسلام سے بڑھ کر کوئی تحفہ مجھے محبوب نہیں، نیز کسی اسلامی بھائی کی موت کی خبر سے بڑھ کر کوئی خبر مجھے پیاری نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یعنی میں اپنے دوست کے لیے جلد آنے والی موت کا آرزومند ہوں۔ حضرت ربیہ بن زہر فرماتی ہیں، یعنی ایک مرتبہ سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ آپ موت کی اتنی تمنا کیوں کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا اگر یہی سوال پروردگار نے مجھ سے کر دیا تو میں کہوں گا، پروردگار تیری ذات پر ایمان کامل اور لوگوں کی ڈر کی وجہ سے میں موت کی تمنا کیا کرتا تھا۔ گویا کہ اگر کوئی میری مخالفت کرے تو میں یہی کہوں گا کہ شعری بات کہی ہے، اور کڑوی کہوں تو مجھے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کہیں وہ میرا خون نہ بہا دے۔ مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جب آج سے آپ نے مجھ سے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے جھٹکے کا حال بیان فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ نے فرمایا، یعنی ایسے عائشہ، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ منکر نکیر کی آواز اہل ایمان کے کانوں میں بالکل ایسے ہی محسوس ہوگی جیسے سرمہ احمد آنکھ سے، یعنی بالکل محسوس نہیں ہوگی، اور مومن کی قبر اس طرح دبائے گی جیسے مشک و مہربان ماں جبکہ اس کا بیٹا اس سے درد سر کی شکایت کرتا ہے تو وہ اس کا سر نرمی سے دباتی ہے۔ مگر اے عائشہ، اللہ کے معاملے میں شکوک و شبہات میں پڑے رہنے والوں کا برا حال ہوگا۔ وہ قبر اس جھٹکی اور دھماکے کو کیسے برداشت کر سکیں گے جب لگے گا کسی بڑی چٹان کو انڈے پر دے مار دیا ہو۔ انس سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست آشنا وہاں سے لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے جوتوں سے ابھرنے والی آواز کو بھی سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ کوئی شخص جب اپنے وطن اور جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور وفات پاتا ہے تو اس کی قبر اس کی جائے ولادت سے لے کر جہاں تک اس کا اثر و رسوخ کرتا ہے وہاں تک وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی مردے کے لیے اس کی قبر اس کے گھر والوں تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بندہ مومن اپنی قبر کے اندر سبز سرد شاداب باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے، نیز اس کی قبر کو اس طرح روشن و منور کر دیا جاتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاندنی نے اس میں بسیرا کر رکھا ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بہت کچھ کرم فرمائے گا۔
آپ کے اس قبر میں اتار دیا جائے گا۔ وہ گناہ یہ ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے اسباب میں سے کچھ گناہ اور نافرمانی ہیں جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں کچھ اعمال جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا درج ذیل ہیں۔ ایک، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے۔ دو، نافرمانی اور ظلم، والدین کی نافرمانی، کمزوروں پر ظلم اور بے انصافی کرنے والے لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تین، زکوٰۃ نہ دینا، جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ان پر آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ چار، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی کرنا بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے جس کے باعث دنیا اور آخرت میں عذاب ہو سکتا ہے۔ 5، ناپاکی اور فحش اور بے حیائی کے کام کرنے والے، معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والے بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حد وسیع ہے، لیکن وہ اعمال جن سے معاشرے اور فرد دونوں کو نقصان پہنچتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنا، نماز دین کا ستون ہے اور اس کی پابندی نہ کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کو ترک کرتے ہیں اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ غیبت کرنا یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب، جھوٹ بولنا، مسلسل جھوٹ بولنے والا شخص 2 نظر میں ناپسندیدہ ہے اور اس شخص کو قبر میں عذاب دیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ بیان کرنا بھی قبر کی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ 3، پیشاب کی ناپاکی سے نہ بچنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر کرزب کا عذاب پیشاب کی ناپاکی سے بچنے میں لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 4، یتیموں اور کمزوروں پر ظلم کرنا، جو لوگ یتیموں، بیواؤں یا کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ 5، اور جو لوگ کسی نیک پرہیزگار عورت پر تہمت لگاتے ان پر اللہ ان کے لیے قبر اور آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ یہ اعمال اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہیں اور ان سے بچنا انسان کو قبر اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اصلاح، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت میں عذاب قبر سے بچنے کے کچھ طریقے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے احادیث اور اسلامی تعلیمات میں مختلف اعمال کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ اعمال انسان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ درج ذیل اعمال قبر سے عذاب سے بچنے کے لیے مفید ہیں۔ 1، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اسے چھوڑنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ 2، استغفار اور توبہ، مسلسل استغفار اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا عذاب سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے گناہوں کو معافی مانگنا انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ ملک کو ہر رات پڑھتا ہے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ 4، صدقہ و خیرات کرنا بھی قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آخرت میں عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ 5، ظلم اور حرام سے بچنا، ظلم، غیبت اور حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس کے لیے قبر اور آخرت میں آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ 6، مرنے سے پہلے توبہ، موت کے وقت یا اس سے پہلے سچی توبہ کرنا انسان کو قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ 7، دعائے مغفرت، دوسروں کے لیے دعا کرنا خصوصاً فوت شدہ افراد کے لیے اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا فوت شدہ افراد کی قبر کو عذاب کم یا ختم کر سکتی ہے۔ یہ اعمال نہ صرف آخرت کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو سکون اور کامیابی عطا کرتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔